بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم سامعین، کل لاہور شہر کے عشرہ بازار میں ایک عورت نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں عربی رسم الخط میں کچھ عبارت وہ تحریر تھی۔ لوگوں نے جب اس عربی کو دیکھا تو لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ بھی یہ قرآن پاک کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لہذا اس عورت نے وہ قرآن پاک کی توہین کی ہے، قرآن پاک کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارا شور مچا، پولیس کو بلوایا گیا، پولیس آ گئی، وہاں پہ جو عشرہ کا تھانے دار تھا وہ بھی آ گیا۔ تو اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی دانش مندی کو، اس کی عقل مندی کو، کہ اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی مشہور مکاتب فکر کے علماء تھے ان کو دعوت دی، وہ آئے، ان کو اپنے پاس تھانے میں بلایا اور ان کو کہا بھی آپ اس واقعے کی اب تحقیق کریں۔ جب ان علماء نے اس قمیض کو دیکھا، اس کے اوپر عبارت کو دیکھا، تو وہ سمجھ گئے بھی یہ عربی عبارت تو ہے لیکن یہ قرآن پاک کی آیتیں نہیں ہیں، قرآن پاک کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں صرف ایک لفظ حلوہ یا حیات وغیرہ کا کوئی لفظ لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھی یہ قرآن پاک کی عبارت بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے وہ قرآن پاک کی گستاخی ہوتی ہے۔ تو ان کے اس فیصلے سے وہ عورت، اس کی جان بچ گئی اور لوگوں کا جو ہجوم تھا اس کو وہ رفع دفع کر دیا گیا، اس واقعے کو بھی رفع دفع کر دیا گیا اور عورت نے اپنی اس کے اوپر معذرت بھی کی۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں دو پہلو وہ بہت اہم ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان کیسے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھی یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں یا کوئی اور عبارت ہے۔ حالانکہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی اتنی تعلیم تو ضرور حاصل کریں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ قرآن ہے یا یہ قرآن نہیں ہے۔ افسوس ہے، بس ہم نے یہ دیکھا کچھ نہیں، بس نعرے لگانے شروع کر دیے، گستاخی کے فتوے لگانے شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان کو ایک بہت بڑے سانحے سے بھی بچا لیا اور ایک قیمتی جان جو ناحق قتل ہو جاتی اس کی جان کو بھی اللہ نے بچا لیا۔ تو میرے دوستو، خدارا اتنا علم تو ضرور حاصل کریں، اتنا علم تو ضرور حاصل کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھی ہمارا اسلام کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا قرآن کیا ہے۔ اور دوسرا، بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر بھی گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دیا کریں۔ اور اسی واقعے میں دوسرا پہلو جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس تھانے دار کو سلام پیش کرنا چاہیے، اس کی عقل مندی کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس نے علماء کرام کو دعوت دی، ان کو بلایا، علماء نے جانچ پڑتال کی تو پتہ چل گیا یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، اگر ہمارا تعلق وہ علماء کے ساتھ رہے گا، ہمارا تعلق وہ علماء کے ساتھ جڑ جائے گا، ہم دین کے مسائل میں علماء سے رہنمائی لیں گے، اپنی طرف سے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اپنی طرف سے کسی کو نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ نہیں کہیں گے یا قرآن کا گستاخ نہیں کہیں گے، اسلام کا منکر نہیں کہیں گے۔ ہم ہر معاملے میں اگر علماء کی رہنمائی لینی شروع کر دیں تو پھر ایسے واقعے ہم بہت سارے غلط واقعات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، چند سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بینک مینیجر کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ بھائی ساری دنیا وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں، حتیٰ کہ نبی انبیاء وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ صرف اسی بات کہنے کے اوپر اس کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی تھی کہ وہ لوگ تھے، وہ آدمی جو فتویٰ لگانے والا تھا، وہ آدمی جو یہ قتل کرنے والا تھا، اس نے کسی عالم سے جا کے نہیں پوچھا تھا۔ اگر آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا بھی ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، انبیاء کرام بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو اس میں تو کوئی گستاخی نہیں بنتی۔ لیکن بات یہ ہے کہ بھی دین سے ناواقفیت تھی، جاہلیت تھی، اور نہ ہی علماء کی محفل میں بیٹھا تھا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔